क्लास 7 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 8। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बैर रखना यानी कि दुश्मनी, बुग़्ज़ या कीना रखना। सोचें और बताएं, लफ्ज़ रवादारी से आपके जहन में क्या ख्याल आता है? जवाब है दूसरों की राय का एहतराम करना, सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना। सवाल नंबर 2, हमें दूसरों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए? जवाब है हमें दूसरों के साथ अदब व एहतराम, नरमी और मेहरबानी से पेश आना चाहिए। अल्फाज और उनका तलफ़ुज़। पेश नज़र के मायने हैं नज़र के सामने, मद्देनज़र। तहम्मुल बर्दाश्त, फरीज़ा फ़र्ज़। मसलकी के मायने हैं मजहबी। मज़मूम के मायने हैं बुरा या बुरे। मबजूल के मायने हैं मबनी, मुश्तमिल। मोतदल के मायने हैं इत्तदाल पसंद या मुहताद। आबिद खुर्शीद साहब उर्दू के बेहतरीन उस्ताद हैं। वो पढ़ाते हुए तुलबा की तालीम के साथ तरबियत को भी पेश नज़र रखते हैं। तरबियत करना यानी अच्छी परवरिश करना, इखलाकियात सिखाना। आज सुबह जब वो घर से स्कूल के लिए रवाना हुए तो रास्ते में एक जगह भीड़ देखकर रुक गए। भीड़ कहते हैं रश को। करीब जाकर देखा तो पता चला कि दो अफराद के दरमियान मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ और एक दूसरे को छुरी से जख्मी कर दिया। पुलिस ने फौरन जख्मी को अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त किया और मुलजिम को गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए। आबिद खुर्शीद साहब हसास दिल रखने वाले आदमी हैं। हसास यानी बहुत महसूस करने वाला। उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि हम एक दूसरे के साथ क्यों सब्र और तहम्मुल से पेश नहीं आते। तहम्मुल यानी बर्दाश्त करना। इख्तलाफ राय को खुश दिली से बर्दाश्त करने की बजाय ज़ाती ज़िद और अना का मसला क्यों बना लेते हैं। इख्तलाफ राय यानी सोच का फ़र्क, अना का मसला यानी इज़्ज़त का मसला बना लेते हैं। उनके जहन में फ़ौरन ख्याल आया कि हमें अपने बच्चों की तालीम व तरबियत का फ़रीज़ा इस तरह अंजाम देना चाहिए कि उनमें तहम्मुल, हिल्म और बर्दाश्त की खसूसियात पैदा हो। हिल्म कहते हैं बुर्दबारी को, नरमी को। वो समझ सकें कि इख्तलाफ राय गुफ्तगू का हुस्न होता है। हर शख्स को कानून और इखलाकियात के दायरे में रहकर बात करने का हक हासिल है। आज उनका सबक भी बर्दाश्त और रवादारी के मौजू पर था। रवादारी यानी राय का एहतराम। उन्होंने ये मौका गनीमत जाना और सोचा कि बच्चों को आज इस हवाले से भरपूर मालूमात बहम पहुंचाई जाएं। बहम पहुंचाना यानी मुहैया करना, फराहम करना। स्कूल पहुंचकर वो जैसे ही कमरा जमात में दाखिल हुए तो तमाम बच्चों ने एक ज़बान होकर अदब से अस्सलामुअलैकुम कहा। उन्होंने वालेकुम सलाम कहकर बच्चों को सलाम का जवाब दिया। आबिद खुर्शीद साहब, बच्चों, क्या आप में से कोई बर्दाश्त और रवादारी का मफहूम बता सकता है? जमात के चंद तुलबा ने हाथ बुलंद किए। उन्होंने आमिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी आमिर बेटा, आप बताइए। आमिर: सर, दूसरों के साथ इखलाक के साथ पेश आना शायद रवादारी है। आबिद खुर्शीद साहब ने आमिर को बैठने और अहमद को बात करने का मौका दिया। अहमद: मेरे ख्याल में जब हम एक दूसरे की सख्त बातों को बर्दाश्त करते हैं तो इसे रवादारी कहते हैं। आबिद खुर्शीद साहब दोनों तुलबा को शाबाश देते हुए: दुरुस्त कहा आप दोनों ने। मैं इसकी मज़ीद वजाहत करता हूँ और ये भी बताता हूँ आपको कि हमें किन किन मौक़ों पर रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए, और हम ये भी देखेंगे कि मज़ाहिब आलिम हमें इस हवाले से क्या सिखाते हैं। मज़ाहिब मज़हब की जमा और आलिम कहते हैं इल्म सिखाने वाले को। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, सादा अल्फाज में आप रवादारी को यूँ समझ सकते हैं कि हमें उन लोगों को भी बर्दाश्त करना होता है जिनके साथ हमारा किसी भी तरह का मजहबी, लसानी यानी ज़बान का, बोली का, मसलकी यानी मजहबी, नस्ली या सियासी इख्तलाफ हो और इस इख्तलाफ की बिना पर हम उन्हें नापसंद करते हों। हमें ना तो उनसे मोहब्बत करना होती है और ना ही नफ़रत, बल्कि उनको बर्दाश्त करना होता है। हर किसी को अपने अकीदे और नज़रिए के मुताबिक जीने का हक है। ये हक उन्हें मज़हब भी देता है और कानून भी। दुनिया के तमाम मज़ाहिब अमन, सुलह-जोई यानी दोस्ती से रहना, भाईचारे और रवादारी की तालीम देते हैं। कोई मज़हब अपने पैरोकारों को दूसरों से नफ़रत करना नहीं सिखाता। पैरोकार यानी पैरवी करने वाले, मानने वाले। अगर हम दूसरों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आएंगे तो ही वो हमारी बात सुनेंगे
اور برداشت کریں گے۔ دین اسلام میں برداشت اور رواداری پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بڑے نرم ہیں، اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ منتشر ہو جانا یعنی بکھر جانا، تو آپ ان سے درگزر کیجیے۔ درگزر کرنا یعنی معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ ترین اخلاق کا مالک بنایا اور اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان کیا اور آپ کو نرم دل اور مہربان اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے کے بجائے آپ سے دور بھاگتے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ درگزر کر رویہ اختیار کریں۔ سب بچے بغور یعنی غور سے استاد محترم کی گفتگو سن رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں درگزر کرنے کی لاتعداد عملی مثالیں موجود ہیں۔ فتح مکہ کا موقع ہو یا سفر طائف کا واقعہ، جنگی قیدیوں کی بات ہو یا دشمن کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر صبر و تحمل، صلح رحمی، معافی، حسن سلوک، برداشت اور رواداری کا سلوک روا رکھا۔ مساک مدینہ رواداری کی عمدہ ترین مثال ہے۔ اسلام نے اقلیتوں کے حقوق پر بہت زور دیا ہے۔ اقلیت یعنی کم تعداد رکھنے والی جماعت یا گروہ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی ہر کسی کو اپنی مرضی سے اپنے مذہب اور طریقوں پر جینے کا حق ہے۔ اس معاملے میں ان سے کسی طور سختی کا رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام میں اسلامی ریاست میں مقیم غیر مسلموں کو جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، جس نے کسی معاہد یعنی اقلیتی فرد پر ظلم کیا یا اس کا کوئی حق چھینا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا یا اس کی کوئی چیز بغیر اس کی مرضی کی لے لی، تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے وکیل ہوں گا۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت کو ترجیح دی ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، یعنی کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ نفرت افراد کی سطح پر ہو، خاندانوں، قبیلوں یا گروہوں کے درمیان ہو، یا اس سے بھی اوپر اٹھ کر قوموں اور ملکوں کے بیچ ہو، اس سے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ دنیا میں وبائی امراض یا قدرتی آفات سے اتنی ہلاکتیں نہیں ہوتیں جتنی انسانوں کی مذہب، قوم، قبیلے اور فرقوں کی بنیاد پر نفرت کی وجہ سے ہونے والی جنگوں سے ہوتی ہیں۔ خاص کر مذہب اور رنگ و نسل کے امتیاز پر تو لاتعداد انسانوں کا خون بہایا گیا ہے۔ امتیاز یعنی فرق، لاتعداد یعنی ان گنت۔ اسلام میں اس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین پر بغیر فساد مچانے کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، یعنی کسی نے کسی کو بغیر وجہ کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ ہمارے ملک کا آئین اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ آئین کہتے ہیں قانون کو۔ ہمارے وطن کے جھنڈے میں سفید رنگ بھی اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے، اقلیتیں یعنی غیر مسلم۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ ملک دشمن عناصر ہمارے درمیان نفرت اور بد امنی کی فضا پیدا کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ بد امنی یعنی بے چینی، در پہ رہتے ہیں یعنی ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ وہ اپنے مذموم مقاصد یعنی برے مقاصد کے لیے ہمیں مذہب، مسلک، صوبائیت، لسانیت اور سیاست وغیرہ کے نام پر اشتعال ڈالنے یعنی نفرت ڈالنے اور لڑوانے کی طاق میں رہتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کے جال میں نہیں پھنسنا چاہیے، بلکہ عقل اور تدبیر سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، ہم سب سے پہلے انسان ہیں، اس کے بعد مسلمان، ہندو، مسیحی، سکھ یا کچھ اور ہیں۔
خون کسی کا بھی ہو، کوئی مذہب ناحق خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا۔ معروف شاعر ساحل لدھیانوی نے کیا خوب کہا ہے، خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، کیونکہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، تو خون کسی کا بھی ضائع ہو حضرت آدم علیہ السلام کا ہی خون ہے۔ جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر، یعنی کہیں بھی جنگ ہو، ساری دنیا کا امن سکون جو ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ ہمیں نہ صرف انفرادی سطح پر یعنی ذاتی طور پر بلکہ بطور قوم عالمی سطح پر بھی اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ اختلافات کا حل باہمی بات چیت اور صلح پسندی میں ہے۔ دنیا میں آج سے قبل 2 عالمی جنگیں ہو چکی ہیں جن میں لاکھوں انسان لقمہ اجل بن گئے، یعنی لاکھوں انسانوں کی موت ہو گئی۔ اس اتنے بڑے انسانی المیے کے بعد دنیا نے شدت سے قیام امن کے لیے عالمی سطح پر کسی ادارے کی ضرورت کو محسوس کیا، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ اقوام متحدہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے۔ دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں نے دنیا کی توجہ ایسے کسی ادارے کے قیام کی طرف مبذول فرمائی جس کا بنیادی مقصد اقوام عالم کے درمیان اختلافات کے خاتمے اور امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا ہو۔ اس کے نتیجے میں 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ قیام سے اب تک اس ادارے نے دنیا بھر میں امن و امان، تحمل، برداشت اور رواداری کے رویوں کو فروغ دینے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی مناسبت سے ہر سال اس ادارے کے تحت دنیا بھر میں 16 نومبر کو برداشت اور رواداری کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، جس کا مقصد اقوام عالم کو یہ پیغام دینا ہے کہ ملکی اور عالمی سطح پر قومی، لسانی، تہذیبی، مذہبی، مسلکی اختلافات بھلا کر معتدل رویوں کے زیر اثر برداشت اور رواداری کے قدروں کو پروان چڑھایا جا سکے۔ ایک دوسرے کے عقائد و نظریات سے اختلافات کے باوجود باہمی احترام اور برداشت ہی سے دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ ہمارا کردار اس شعر کے مصداق ہونا چاہیے۔ دشمن بھی جو چاہے تو میری چھاؤں میں بیٹھے، دشمن بھی جو چاہے تو میری چھاؤں میں بیٹھے، میں ایک گھنا پیڑ سرے راہ گزر ہوں۔ عابد خورشید صاحب کی گفتگو جاری تھی کہ گھنٹی بجنے پر کلاس ختم ہونے کا اعلان ہوا۔ وہ طلباء کو برداشت اور رواداری کے رویوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کی تلقین کرتے ہوئے اللہ حافظ کہہ کر کلاس سے رخصت ہو گئے۔ ٹھہریں اور بتائیں عابد خورشید صاحب کیسے آدمی ہیں؟ جواب ہے، عابد خورشید صاحب ایک حساس دل رکھنے والے پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ سوال نمبر 2، گفتگو کا حسن کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، اختلاف رائے کو گفتگو کا حسن کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، ہمیں کن کن معاملات میں رواداری اختیار کرنی چاہیے؟ جواب ہے، ہمیں مذہبی، لسانی، مسلکی، نسلی یا سیاسی اختلاف جیسے معاملات میں رواداری اختیار کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 4، کون سا دین سب سے زیادہ برداشت اور رواداری پر زور دیتا ہے؟ جواب ہے، دین اسلام سب سے زیادہ برداشت اور رواداری پر زور دیتا ہے۔ سوال نمبر 5، دنیا میں آج سے قبل کتنی عالمی جنگیں ہو چکی ہیں؟ جواب ہے، دنیا میں آج سے قبل 2 عالمی جنگیں ہو چکی ہیں۔ سوال نمبر 6، اقوام متحدہ کا ادارہ کب بنایا گیا؟ جواب ہے، 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔